بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور اس شاہی خاندان کے بانی عثمان اول کے دوسرے بیٹے اورحان خان غازی کے متعلق ہیں۔ ان کا پورا نام سلطان اورحان خان بن عثمان بن ارطغرل تھا۔ وہ عثمانی خاندان کا دوسرا سلطان اور اس شاہی خاندان کے بانی عثمان اول کا بیٹا ہے۔ وہ اپنے والد کی امارات کے دارالحکومت سوگد میں 1281 میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ مال خاتون ہیں جو شیخ ایدیب کی بیٹی ہیں۔ ناظرین، اورحان غازی نے 1326 میں اپنے والد کی وفات کے بعد اور اپنے بھائی علاؤ الدین کے رضاکارانہ طور پر تخت سے دستبردار ہونے کے بعد اقتدار سنبھالا۔ اس کے 5 سالہ دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کی توسیع اور اس کے بہت سے ہمسایہ ممالک اور ممالک کے ساتھ الحاق اور ایشیائے مائنر میں رومیوں کے اثر و رسوخ اور طاقت کے آخری مراکز کو ختم کرنے کا مشاہدہ کیا گیا۔ پیلیکانوں کی جنگ اور مغرب اور شمال میں بقیہ بازنطینی قلعوں کو کھول دیا گیا۔ اس نے امارات کرسی کی سرزمینوں کو فتح کر کے ان کو اپنی مملکت میں لے لیا۔ اورحان نے خاندانی تنازع اور خانہ جنگی سے فائدہ اٹھایا، جو شہنشاہ اینڈرونیکس سوم کی موت اور 9 سالہ جان پنجم کے تخت پر فائز ہونے کے بعد رومی سرزمینوں میں شروع ہوا۔ نوجوان جائز شہنشاہ کے حامیوں سے اپنی والدہ اینا آف سوائے کی قیادت میں لڑا، جس نے عثمانیوں کو تھریس کے مختلف حصوں سے بہت زیادہ جنگی سامان حاصل کرنے کی اجازت دی۔ اورحان نے ان خدمات کے عوض شہنشاہ کی بیٹی تھیوڈورا سے شادی کی۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں اورحان کی قدر اس حقیقت سے مضمر ہے کہ اس نے مشرقی یورپ میں مسلمانوں کی پہلی آباد کاری کا مشاہدہ کیا۔ اس نے ایک نئے فوجی نظام کے ظہور اور پرانے بر اعظم میں پہلی باقاعدہ فوج، جنیسری فوج قائم کی، اسلامی اور عیسائی دنیا کی سب سے بڑی فوج، جو ایک طویل عرصے تک دہشت گردی کو نشانہ بنانے کے لیے قائم کی۔ یورپی بادشاہوں، شہنشاہوں اور شہزادوں کے دلوں میں لگاتار 4 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کے ظہور کے علاوہ انقرہ سے تھریس تک سلطنت پھیلی۔ اس نے اپنے والد سے وراثت میں ملنے والی زمینوں کو کئی گنا تک بڑھا دیا اور ریاست کی پہلی تنظیم قائم کی۔ اورحان کی حکومت 35 سال تک جاری رہی اور جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی عمر 80 سال تھی۔ وہ بنی عثمان کے سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والے سلطان تھے۔ اس کے باوجود انہیں سلطان کہہ کر نہیں بلایا جاتا تھا۔ انہیں بے یعنی شہزادے کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ اس نے ازنک میں ایک مسجد اور ایک سکول تعمیر کیا، جو سلطنت عثمانیہ میں بنایا گیا پہلا سکول تھا۔ ناظرین، تاریخ میں اورحان غازی کا پہلا دستاویزی ظہور 1298 میں ہوا، جب اس نے یار حصار کے قلعہ دار کی بیٹی نیلوفر خاتون سے شادی کی اور اس سے سلیمان اور مراد پیدا ہوئے۔ جب اس کے والد نے 1299 میں اپنی ریاست کا مرکز بلیجک سے ینیشر منتقل کیا تو وہ دوبارہ نمودار ہوا، جہاں اورحان کو تجربہ کار اتابک روندوس الپ کے ساتھ کراجیہ حصار بھیجا گیا۔ 1300 میں اورحان نے کبری حصار کیسل کو فتح کیا اور اس کے بعد وہ کراجیہ حصار کا سرحدی شہزادہ بن گیا۔ اس کے بعد اس نے شہزادوں کے شہزادے کا عہدہ حاصل کیا اور اسے امارات کی چھوٹی فوج کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ وہ اپنے والد کی تمام فوجی کارروائیوں میں شامل ہوا۔ اس نے 1301 میں ازنک کے محاصرے میں اور 1303 میں دیمبوز کی جنگ میں حصہ لیا، جبکہ اس نے لیفکے کی جنگ میں حصہ نہیں لیا کیونکہ وہ ایسکیجیر اور کرجیا حصار میں رہے۔ اس کے والد کے قابل اعتماد آدمی جیسے کوسا میخائیل اور سالتوک الپ اس کے ساتھ رہے جب اس کے والد فتوحات میں مصروف تھے۔
کرمانی شہزادے سیودار تاتار نے کرجیا حصار کے بازار پر حملہ کیا، اسے لوٹ لیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اورحان نے لٹیروں کا پیچھا کیا اور چاودر حصار قلعے تک ان کا تعاقب کیا۔ جو کچھ انہوں نے لوٹا تھا اسے واپس کر دیا اور ابن چاودر تاتار کو پکڑ لیا۔ عثمان غازی نے اس قیدی کے ساتھ معاہدہ کیا اور اسے اس کے والد کے پاس واپس کر دیا۔ ناظرین، جب عثمان نے کرمانیوں کے کسی بھی ممکنہ حملے کو پسپا کرنے کے لیے کرجیا حصار میں رہنے کا فیصلہ کیا تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھیوں کے کچھ فوجی لٹیروں اور اچیائیوں کے نوجوان لٹیروں کے ساتھ جیسے آقچے خواجہ، کنور الپ، غازی عبد الرحمن اور کوسہ میکائل کو 1305 عیسوی میں سکریہ بھیجا۔ یہ پہلی جنگ تھی جس کی قیادت اورحان غازی نے کی۔ اورحان نے تصویراتی لحاظ سے اہم کاریچب قلعہ، کراتکن کیسل جو ازنک کے سامنے واقع ہے اور اسپوہا قلعے کو بھی فتح کیا اور پھر ینیشر میں اپنے والد کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان مہمات اور حملوں کا مقصد ازنک کو آنے والی رسد کو منقطع کرنا اور اس کی چوکی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا تھا۔ اورحان نے ان جنگوں میں اپنے فوجی تجربات حاصل کیے۔ عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کو 20 سال کی عمر میں چھوٹے صوبے نخیر کی حکومت سنبھالنے کے لیے بھیجا، لیکن بعد میں وہ زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہرا اور دارالحکومت سوگت واپس چلا گیا۔ ناظرین، اپنے آخری سالوں میں سلطان عثمان نے اپنی کوششیں بڑے رومی شہروں کو فتح کرنے پر مرکوز کیں اور اس نے برسا کی فتح سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے اس نے برسا کے قریب 2 قلعے بنائے جو برسا کو گھیرے ہوئے تھے۔ برسا کا عثمانی محاصرہ 10 سے 11 سال تک جاری رہا اور اس محاصرے کی طوالت کی وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں محاصرے کا کوئی اوزار نہیں تھا اور یہ شہر خود قلعہ بند اور ناقابل تسخیر تھا۔ یہ ایک 3400 میٹر لمبا قلعہ تھا۔ اس میں 14 واچ ٹاور اور 6 بڑے دروازے تھے۔ قلعے سے ملحقہ پہاڑ کے نیچے 2 موٹی دیواریں تھیں۔ ناظرین، عثمان اور اس کے قائدین نے رومی قلعوں کی باقیات سے امارات کے آس پاس کے علاقوں کو صاف کیا، چنانچہ انہوں نے یکے بعد دیگرے انہیں کھول دیا۔ ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کیا جبکہ کچھ عیسائی رہے۔ اس عرصے کے دوران عثمان کو مرگی کا مرض لاحق ہوا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ شہر کے محاصرے کی خود قیادت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے اورحان کو اس معاملے کو مکمل کرنے کی ذمہ داری سونپی اور وہ باہر جانے سے سبکدوش ہو گئے۔ ناظرین، اورحان کا شہر کا محاصرہ بغیر کسی لڑائی اور جنگ کے جاری رہا۔ اس نے مدنیہ کو فتح کر کے شہر کا سمندر سے رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر اس نے ازمیت کے جنوبی ساحل پر واقع قصبہ کرونٹیکوس کو فتح کیا اور اس کا نام بدل کر اپنے فاتح کرمرسل بے کے نام پر کرمرسل رکھ دیا۔ اس نے اناتولیا تاغ پہاڑ کی چوٹی پر برسا کے جنوب میں واقع ادرانوس کا قصبہ بھی فتح کیا جسے شہر کی چابی کہا جاتا تھا۔ عثمانیوں نے شہر کا محاصرہ اس حد تک سخت کر دیا کہ اس کے حکمران اور چوکیداروں کے دلوں میں مایوسی پھیل گئی اور بازنطینی شہنشاہ کو یقین تھا کہ اس کا مسلمانوں کے ہاتھ میں آنا صرف وقت کی بات ہے۔ اس لیے اس نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور قلعے کو خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ رومی فوج نے شہر سے دستبرداری اختیار کر لی اور اورحان 6 اپریل 1326 عیسوی کو اس میں داخل ہوا۔ قلعے کے لوگوں کو نقصان پہنچا جب انہوں نے عثمانی خود مختاری کو تسلیم کیا اور خراج تحسین پیش کرنے کا عہد کیا۔ ممتاز سلطنت عثمانیہ سے بہت سے دوسرے رومی رہنما جو شہر اور اس کے قریبی قلعوں میں رہے ان سے متاثر ہوئے، اس لیے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور عثمانیوں کے جھنڈے تلے شامل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی برسا کو طویل انتظار کے بعد کھولا گیا اور اورحان اپنے والد کو یہ خبر پہنچانے کے لیے جلدی سے سوگت واپس چلا گیا۔ ناظرین، 1330 عیسوی میں اورحان نے اپنے ملک کی نئی فوج قائم کرنا شروع کر دی۔
اس نے بے گھر لڑکوں اور یتیموں کو خصوصی بیرکوں میں رکھا جسے اوتا کہا جاتا تھا، اور اس نے انہیں الحجاق کے نام سے مشہور ملٹری اسکول میں بنیادی فوجی تعلیم دی۔ اس نے ان کے لیے ایک خصوصی قانون قائم کیا جس میں 14 آرٹیکل شامل تھے، جس میں افراد کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے اندرونی نظام اور تنظیم کی وضاحت کی گئی۔ ان کو شادی کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے ہر فرد اپنے خاندان کی تشکیل کی امید کے بغیر زندگی گزار رہا تھا۔ انہیں معاشرے میں گھل مل جانے سے بھی منع کیا گیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام، مسلمانوں کے مذہب اور سلطان کے دفاع کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسلام ان کا عقیدہ ہے، قرآن ان کی کتاب ہے، سلطان ان کا باپ ہے، فوجی بیرک ان کی پناہ گاہ ہیں اور جنگ ان کا پیشہ ہے۔ ناظرین، نئی فوج کا جھنڈا سرخ کپڑے سے بنا ہوا تھا جس کے درمیان میں ہلال تھا، اور ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی۔ وہ چوتھے خلفۂ راشد کی تلوار ذوالفقار جیسی تھی۔ اور ہان نے جہاد کے نتائج اور رومیوں کے ساتھ تنازعات بڑھنے کے بعد اپنی نئی فوج کی تعداد بڑھانے کے لیے کام کیا۔ اس نے بہت سے نوجوان رومیوں کا انتخاب کیا جو اسلام قبول کر چکے تھے اور اسلام میں اچھے تھے، اس لیے اس نے انہیں فوج میں شامل کیا۔ فوج اور جہادی اسلامی تعلیم میں ان کی پرورش پر بھرپور توجہ دی۔ نئی فوج کی تعداد میں جلد ہی اضافہ ہوا اور اس میں ہزاروں سپاہیوں کو شامل کیا گیا، اور ان کے لیے مرکوزہ بالا عشائیہ تقسیم اختیار کیا گیا، جس میں 10 سپاہیوں پر مشتمل دستے کا ایک کمانڈر بنا دیا گیا جسے اون باشی کہا جاتا تھا۔ ایسا دستہ جو 100 سپاہیوں پر مشتمل تھا، اس کا کمانڈر کیوز باشی، اور 1000 سپاہیوں کے دستے کا کمانڈر بن باشی کہلاتا تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اناطولیہ میں فتوحات کی۔ اورحان اپنے والد کی زندگی میں ایک فاتح کے طور پر نمودار ہوا۔ اس نے بغیر خون بہائے برسا پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے اچھے محل وقوع کی وجہ سے اسے اپنی ریاست کا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے والد کی لاش کو وہاں دفن کرنے کے لیے اس کی وصیت کو تبدیل کر دیا جو اس نے مرنے سے پہلے لکھی تھی۔ ناظرین، اورحان نے اپنے دور حکومت کا پہلا دور اناطولیہ میں فتوحات میں مصروف رہ کر گزارا۔ اپنی پہلی امارات کے دور میں وہ اناطولیہ کے باقی ترکمان امارات کی طرح فارس میں منگول الخناتی ریاست سے وابستہ سمجھا جاتا تھا، اور وہ تبریز میں مقیم منگول الخنات کو ٹیکس ادا کرتا رہا، تاہم اس کی امارات نے منگول دربار میں طاقت اور شہرت حاصل کی تھی کیونکہ رومی سرزمین پر اس کے حملے اور چھاپے تھے۔ ناظرین، اورحان عباسی خلیفہ سے بھی وفاداری کا مرہون منت تھا جو قاہرہ میں اسلامی خلافت کے تخت پر براجمان تھا۔ اورحان کے دور حکومت کے آغاز میں نیکومیڈیا اور نیکیا اس کی توسیع پسندانہ پالیسی کا نشانہ بنے۔ پھر اس نے شمال میں واقع جزیرہ نما بتھینیا پر قبضہ کر لیا اور پھر نیسیا شہر پر حملہ کرنے کی تیاری کرتا رہا۔ ناظرین، اب ایک نظر پہلے قانون کی جنگ پر۔ ناظرین، 1329 عیسوی کا سال عثمانی تاریخ کے اہم موڑ میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ 1305 عیسوی سے 1329 عیسوی کے درمیانی عرصے کے دوران عثمانی ادپازاری اور اسپانکا کے مشرق میں آباد ہوئے اور قسطنطنیہ کے قریب ہو گئے۔ انہوں نے نیسیا کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا اور ان کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ میں جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ خاص طور پر نیسیا اس بھوک کی وجہ سے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھا جو اس کے لوگوں اور اس کی چوکی کو منقطع ہونے کے بعد متاثر کرنے لگی۔ ناظرین، رومی سرزمینوں، خاص طور پر برسا کے کھلنے کے بعد جو ان کے لیے شریان تھی، موجودہ صورتحال نے رومیوں کو یقین دلایا کہ حالات زندگی یا موت کا مسئلہ بن چکے ہیں، خاص طور پر جب سے مسلمانوں نے ازنک جھیل پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اورحان کی قیادت میں نیکیا اور نیکومیڈیا فتح کرنے کے لیے حتمی فیصلہ کن حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔
اس دوران شہنشاہ اینڈرونیسیس سوم رومی تخت پر بیٹھ گیا اور نیسیا کو بچانے اور رومی دارالحکومت کی طرف عثمانیوں کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی، اس امید پر کہ رومی اسلامی سرحدوں پر حالات کو استحکام اور جمود کی حالت میں واپس کر دیا جائے۔ ناظرین، اس نے خود ایک فوجی مہم کی قیادت کی جس میں 4000 آدمی تھے، اور 1 جون 1329 عیسوی کو آبنائے باسفورس کو عبور کیا۔ نیکومیڈیا آبنائے کے دوسرے سرے کو عبور کرنے اور وادی یلاق سے اترنے پر ان کی فتح ہوئی اور نیکیا کو بچایا گیا۔ جیسے ہی اورہان کو اس بات کا علم ہوا، اس نے اپنے تقریباً 8000 سپاہیوں کے ساتھ مارچ کیا اور پیلیکانون پہاڑوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس طرح وہ اسٹریٹجک اسٹرائیک کاٹ دی گئی جس سے رومیوں کو نیکومیڈیا تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اورہان نے رومیوں کو راغب کرنے کے لیے 300 نائٹس پہاڑوں سے نیچے بھیجے جہاں عثمانی فوج تعینات تھی، لیکن رومی انہیں پسپا کرنے میں کامیاب رہے، اور جب انہوں نے جال محسوس کیا تو آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عثمانی اپنی جگہوں سے ان پر تیر برساتے رہے اور دونوں فوجیں گبز کی بندرگاہ کے قریب آپس میں ٹکرائیں۔ اس جگہ کے میدان کے قریب جو ماضی میں پیلیکانون اور آج ایسکی حصر کہلاتا ہے، عثمانیوں نے رومی فوج کو زیادہ موقع فراہم کیے بغیر پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، اور پیچھے ہٹنے کی کوشش میں ان میں سے بہت سے لوگ مارے گئے اور یہ افواہ پھیل گئی کہ شہنشاہ جنگ میں مارا گیا، جس سے سپاہیوں کی صفوں میں افراتفری اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ دراصل شہنشاہ قدرے زخمی ہو گیا تھا، اس لیے وہ سمندر کے راستے قسطنطنیہ فرار ہو گیا، اور اس کا فرار اس بات کی علامت تھا کہ رومی شہنشاہوں نے ایشیائے مائنر کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ فوجیوں نے شکست خوردہ رومیوں کی باقیات کا تعاقب کیا جو کہ ایک چھوٹے سے ساحلی شہر ویلکورین کی طرف بھاگ رہے تھے، جہاں انہوں نے رومی فوج میں سے بچ جانے والوں کو ہلاک اور گرفتار کیا، اور وہ فرار ہونے میں ناکام رہے۔ اورہان نے اس جنگ میں صرف 275 سپاہی کھوئے، اور مسلمانوں نے شاہی پویلین اور رومی شہنشاہ جھنڈو کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس شکست کے بعد شہنشاہ خوفزدہ ہو گیا، اس لیے اس نے عثمانیوں سے صلح کے طریقوں پر بات کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، در حقیقت پیلیکون کی جنگ میں رومیوں کی شکست نے نیکیا کے تحفظ کی امید ختم کر دی، جس نے بازنطینی شہنشاہ کو اناطولیہ میں مزاحمت بند کرنے یا وہاں کے بقیہ رومی فوجی دستوں کو مضبوط کرنے پر اکسایا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اورہان کی فتح اور اس کے بعد نیکیا کی فتح اس وقت قسطنطنیہ کی فتح کی طرح تھی، اور عثمانی رومی تعلقات میں ایک اہم موڑ پر تھا، کیونکہ اورہان کو اب نیکیا اور پھر نیکومیڈیا پر قبضہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس فتح کے نتیجے میں ساحل پر موجود تمام چھوٹے قلعوں کا عثمانی سرزمین سے الحاق بھی ہوا، بشمول گبز اور ہراکا، اور اناطولیہ کے تمام قلعوں اور قلعوں کے گرنے کے متعلق عثمانی خطرے کو قسطنطنیہ کی طرف منتقل کرنا تھا۔ اورہان اس فتح کے بعد مشہور ہوا، اور اس نے جلیشری خاندان کے پہلے سلطان حسن بزرگ کے ساتھ دوستانہ تعلق استوار کیے۔ ناظرین، اب ایک نظر طاقتور عثمانی امارات کی بنیادوں کو مضبوط بنانے پر۔ امارات کرسی پر قبضہ کرنے کے بعد اورہان نے بغیر کسی جنگ کے 20 سال گزارے، بلکہ اس نے ریاست کے بنائے ہوئے فوجی اور سول نظام کو بہتر بنانے، داخلی سلامتی کو مضبوط بنانے، مساجد کی تعمیر اور ان پر اوقات کی نگرانی اور وسیع عوامی سہولیات کے قیام میں اپنا وقت صرف کیا۔ وہ اپنی ریاست کے ستونوں کو مستحکم کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا اور اصلاحی اور شرعی کام کرتا تھا۔ ناظرین، اس نے انتظامیہ اور فوج کے امور کو منظم کیا اور سائنسی ادارے قائم کیے، اور ان کی نگرانی بہترین علماء اور اساتذہ کرتے تھے۔ ہر گاؤں کے اپنے سکول تھے اور ہر شہر کے اپنے کالج تھے جو قرآن حفظ کرنے اور اس کے علوم، سنت نبوی، فقہ اور قائد کی تعلیم کے علاوہ گرامر، لسانی ڈھانچے، منطق، فلسفہ اور سائنس پڑھاتے تھے۔
اس دور میں اورحان نے شہر بروسہ اور شہر ازنک میں ایک ہائی اسکول قائم کیا اور شاعروں اور علماء کو دل کھول کے تحفے دیے۔ ناظرین، اورحان ان زمینوں پر اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کا خواہاں تھا جس پر اس نے قبضہ کیا تھا، اور وہ ہر نئی زمین کو ریاست کے سول، فوجی، تعلیمی اور ثقافتی کردار کے ساتھ نقش کرنے کا خواہش مند تھا۔ اورحان نے اپنی سلطنت کو ایک مضبوط انتظامی انداز میں منظم کرتے ہوئے انہیں سنجوقوں میں تقسیم کیا، جس کی تعداد 4 سنجوقوں کی تھی، جو اس کے یورپ میں داخل ہونے سے پہلے تھی، یعنی ماں کی امارات، جو سوغد اور ایسکیشیر کے شہروں اور آس پاس کے گاؤں اور دیہات گھیرے ہوئے علاقے تھے۔ خداوندگاری سنجق، جسے سلطان کا ملک کہا جاتا تھا، اس میں برسا، ازنک اور اس کے کئی علاقے شامل کیے۔ کوکیلی کا سنجاق، جس میں ازمک کے ارد گرد جزیرہ نما کے اندر واقع ملک شامل ہے۔ کرسی کا سنجق، جس میں مرکوزہ امارات کی زمینیں شامل ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو ازمیت کی گورنری پر مقرر کیا، اپنے دوسرے بیٹے مراد کو برسا کے سنجق میں بھیجا اور اپنے چچا زاد بھائی گندوز الب کو کرجیہ حصار کی گورنری پر مقرر کیا۔ ناظرین، اورحان نے حکم دیا کہ سکے کو سونے اور چاندی میں تراش لیا جائے اور اس کے ایک طرف اپنا نام کندہ کیا جائے اور دوسری طرف قاہرہ میں مقیم عباسی خلیفہ کا نام لکھا جائے۔ یہ درہم سنجوق ٹکسالوں نے بنائے تھے اور 1328 عیسوی کے مطابق بنائے گئے۔ ناظرین، اورحان خان کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنا مت بھولیں۔ ناظرین، اب اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔